وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے جتنے خطے ہیں، جتنے زمین کے شہر اور ملک ہیں، ان سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشد و ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اپنے محبوب صالحین بندوں کو روانہ فرماتا رہا۔ خاص طور پر ہمارا ملک دیار ہند، ملک ہندوستان، اس ملک میں بھی انبیاء کرام بھی تشریف لائے، اولیاء کرام بھی تشریف لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد یہاں انسانیت کی آبادی جب پھیلی تو اس کے کچھ عرصے بعد تقریباً 16 انبیاء کرام ہندوستان کے شمالی علاقے میں تشریف لائے، اور ان انبیاء کے تشریف لانے کی بشارت، ان کے یہاں ہدایت کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے، اس کی خوشخبری ہم کو جس شخصیت نے دی ہے وہ حضرت شیخ احمد سرہندی، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک ہے۔ معزز حاضرین، ہندوستان میں قریب 800 بلکہ 1000 سال کے عرصے سے بادشاہان اسلام یہاں پر حکومت اور سلطنت کیے ہیں۔ اسلامی حکومت اور سلطنت کے آنے سے قبل سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین، اتباع تابعین بھی ہندوستان کی طرف رشد و ہدایت، یہاں کی قوم کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ ان حضرات میں بعض صحابہ کرام ہیں جو ہندوستان کے جنوبی علاقے میں بھی موجود ہے اور شمالی علاقے میں بھی موجود ہے، اور اسلام کو ہندوستان میں عمومی طور پر جو رونق ملی اور ہندوستان کے گوشے گوشے میں، چپے چپے میں اسلام کے جھنڈے گاڑے گئے، وہ دور حضرت سلطان ہند سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے۔ اس کے بعد اسلامی سلطنت قائم ہوئی۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر سلطان محمد غوری ہندوستان پر حملہ آور ہوئے اور یہاں پر اسلامی سلطنت انہوں نے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر قائم کی۔ اس کے بعد اسلامی بادشاہوں کا تسلسل جاری رہا۔ پھر مغل حکومت کا دور آیا۔ مغل حکومت کی بنیاد جس بادشاہ نے رکھی، بابر، اور اس کے بعد ان کے بیٹے ہمایون، یہ دونوں اسلام پسند بادشاہ تھے اور پابند شریعت تھے۔ ان دونوں کے بعد بادشاہ اکبر کا دور آیا۔ اکبر بادشاہ کا دور بھی ابتدائی زمانے میں شریعت پر عمل آوری
اور اسلام کی رونق بڑھانے کی کوشش میں گزرا، لیکن کچھ عرصہ بعد جب بادشاہ اکبر کو درباریوں میں بدعقیدہ رافضی، خارجی اور دوسرے اور علماء کرام مل گئے تو ان کی صحبت کی وجہ سے اکبر بادشاہ کا دین بگڑ گیا۔ وہ پابند شریعت تھا، نمازیں باپابند ادا کرتا، اس کے دربار کے سامنے، اس کے محل کے پاس جو مسجد آباد تھی وہاں مسجد میں جاروب کشی کیا کرتا، مسجد کو جھاڑو دیا کرتا، صفائی کا خود اہتمام کرتا، اذانیں بھی دیتا تھا، نہایت پابند بادشاہ تھا، دین سے بڑا شغف تھا اسے، بزرگان دین کے آستانوں پر حاضری دیا کرتا، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک بڑی مسافت تک پیدل حاضر ہوا، سواری پر سوار جانا بے ادبی سمجھا۔ ایسی دینی مزاج رکھنے والا بادشاہ اذانوں کا مخالف ہوا، نمازوں کا مخالف ہوا، مسجدوں پر قفل لگائے، علماء کی گردنیں اتاری، مشائخ کے گھرانوں کو گھر سے بے گھر کر دیا اور دین اسلام کی مخالفت پر اتر آیا، غیر مسلمین سے شادی کا جواز کے فتوے نکالے، ایک نیا دین بنایا اور اس دین کا نام دین الہی رکھا۔ جب یہ الہادی دور، بے دینی کا دور آیا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد مجاہد کو ہندوستان میں پیدا کیا۔ ایسے ماحول میں جو شخصیت تشریف لائی، ان کی خوشخبری، ان کے آنے کی بشارتیں 400 سال پہلے سے علماء کرام دیتے آ رہے ہیں۔ حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شہزادے حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جبہ مبارک، خرقہ مبارک عطا فرمایا اور وصیت فرمائی کہ ہندوستان میں میرے بعد ایک بزرگ آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، میرا یہ جبہ، میری یہ نعمت آپ کے میں حوالے کر رہا ہوں، آپ اپنی اولاد میں، اپنی نسل میں وصیت کرنا، جب ان کے زمانے میں جو بھی میری اولاد سے بزرگ ہوں گے یہ میرا جبہ ان کے حوالے کریں گے۔ چنانچہ حضرت شاہ سکندر رحمۃ اللہ علیہ جو سرہند شریف کے قریب 120 کلومیٹر کے فاصلے پر کیتھل نامی ایک شہر میں موجود تھے، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ خرقہ دینے کا جب وقت آیا تو حضرت شاہ سکندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ جو جبہ میرا آپ کے آبا و اجداد سے امانت کے طور پہ آپ تک پہنچائے، جاؤ شیخ احمد سرہندی اب جلوہ گر ہو چکے ہیں، میرا جبہ اب ان کے حوالے کرو۔ حضرت شاہ سکندر رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اچانک سرہند شریف تنہا تشریف لاتے ہیں، بڑے پائے کے بزرگ تھے، تنہا تشریف لاتے ہیں اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں تھے، ذکر میں مصروف تھے، ان کے کاندھے پر سرکار غوث پاک کا یہ جبہ مبارک آہستہ سے رکھ دیتے ہیں۔ امام ربانی سر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو حضرت شاہ سکندر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو کر معانقہ کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ حضرت شاہ سکندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بات دراصل یہ تھی کہ میرے دادا نے مجھے وصیت فرمائی تھی یہ جبہ عطا کر کے کہ سرکار غوث پاک کا یہ جبہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو دینا ہے۔ میرے زمانے میں ابھی وہ کمسن ہے، ان کے دادا جو حضرت تھے ان کے زمانے میں حضرت امام ربانی پیدا ہوئے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت شاہ سکندر رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضرت امام ربانی کی جب ولادت ہوئی تو سرہند تشریف لائے، اور امام ربانی کے والد محترم حضرت عبد الاحد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ
کو فرمایا کہ آپ اپنے بچے کی زیارت کرائیں۔ جب امام ربانی کو گود میں لے کر وہ تشریف لائے، حضرت شاہ سکندر رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضرت نے اپنی زبان ان کے منہ میں رکھی تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی قوت کے ساتھ میں ان کی زبان چوسی، تو ان بزرگ نے فرمایا کہ بابا ساری نعمت آپ ہی لے لیں گے، میری اولاد کے لیے بھی تو کچھ چھوڑو۔ تو یہ جذبہ قوت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ فیض باطن حاصل کرنے کا ولایت آپ کی پیدائشی تھی۔ چنانچہ حضرت شاہ سکندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دادا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جبہ میں آپ کے حوالے کروں، مگر کئی دن سے میرے دل میں ایک خیال آ رہا تھا کہ میرے جد امجد حضرت غوث پاک کی نعمت ہے، میں اپنے پاس رکھوں گا، کسی کے حوالے کیوں کروں؟ یہ خیال مجھے آ رہا تھا تو تقریباً 3 مرتبہ حضور غوث پاک تشریف لا کر حکم فرمائے۔ اب کل کی رات فرمایا کہ میں تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جبہ ان کے حوالے کرو، تو حضرت کے حکم پر میں آج آپ کے پاس آیا اور یہ جبہ آپ کے حوالے کیا۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لانے والے ہیں اور آپ کو فیض باطن عطا کرنا ہے۔ حضرت غوث پاک نے 400 سال پہلے اس کا اہتمام فرمایا اور اپنی فیض باطنی نعمت جبہ مبارک عطا فرمائی۔ معزز حاضرین، حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ملا جامی کے نام سے ہم جانتے ہیں، آپ کے شہزادے نے ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کے مریدین ہیں، ملک شام وغیرہ کے علاقے میں مریدین کی بڑی تعداد آپ کی پائی جاتی ہے، آپ کی یہ شان، یہ شوکت اور لوگوں کا آپ کے پاس میلان اور آپ سے فیض اٹھانا، باطنی برکتیں حاصل کرنا، یہ دیکھ کر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے بعد اب ایسے کوئی بزرگ نہیں آئیں گے۔ شہزادے نے جب عرض کیا تو حضرت ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات ایسی نہیں ہے، میرے بعد 17 بزرگ میرے نام کے آئیں گے، 17 اولیاء میرے نام کے آئیں گے، ان میں آخری جو بزرگ آئیں گے وہ ہندوستان کے ہوں گے، ان کا نام شیخ احمد سرہندی ہوگا، اور ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ ان کے نور سے سارا عالم جگمگائے گا۔ حضرت ملا احمد جامی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان و عظمت اس طریقے سے بیان فرما رہے ہیں۔ معزز حاضرین، ایسے کئی ایک بزرگان دین ہیں۔ حضرت سلسلہ چشتیہ صابریہ کے بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کے سارے سلسلے انہی بزرگ سے ملتے ہیں، حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم سے فرماتے ہیں، حضرت خواجہ عبد الاحد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص اور خلیفہ ہیں سلسلہ چشتیہ میں۔ آپ ان سے اپنے خلیفہ سے فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پیشانی میں ایک نور ہے اور ایک لڑکا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا جس سے یہ عالم منور ہو جائے گا، اگر میں اس زمانے میں رہوں تو ان سے باطنی فیض اور اللہ کی نعمت حاصل کروں گا۔ تو سابقہ بزرگان دین بھی فرماتے ہیں کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کس شخصیت کا نام ہے، وہ کون خدا کے بزرگ ہیں کہ بزرگان دین، اللہ کے محبوب اولیاء جن کو اعلیٰ مقام رب نے عطا فرمایا، وہ بھی ان سے فیض باطنی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حاضرین کرام، خود مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ پیر و مرشد حضرت محمد رضی الدین خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیخ احمد سرہندی وہ سورج ہیں دین کا کہ ان کی روشنی میں ہم جیسے کئی ستارے چھپ جاتے ہیں۔ ایک مرشد اپنے مرید کے بارے میں فرما رہے ہیں، شیخ احمد سرہندی دین اسلام کا وہ سورج ہے کہ ان کی روشنی میں ہم جیسے کئی ستارے چھپ جاتے ہیں۔ تو غور کریں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی قربت خداوندی کیا ہوگی، کیا مقام اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ معزز حاضرین، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ
کا उर्स मुबारक इसी माह सफ़र की 27 तारीख़ को होता है। आपका यौम विसाल माह सफ़र में, तो उस मुनासबत से आज की गुफ्तगू में चंद आपके हालात ज़िंदगी और आपके वाक़यात व करामात, इत्तिबाए शरीयत का जज्बा क्या है, उसके मुतालिक चंद बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम की खिदमत के लिए चुन लिया है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको दीन की खिदमत के लिए चुन लेता है, दुनिया की कोई ताकत उसे दीन का काम करने से रोक नहीं सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती। हाज़रीन गौर करें, अकबर बादशाह के मुतालिक इब्तिदा में आपने समाअत किया कि उसका क्या तरीक़ा कार था, कैसी बेदीनी उसने फैलाई थी। मस्जिदों पर पाबंदी लगाई, मस्जिदों को मुकफ़ल किया, अज़ानों पर पाबंदी लगाई, गैर मुस्लिमीन के साथ खुद भी शादी किया, दूसरों को भी शादी करने की इजाज़त दी, एक नया दीन बनाया, दीन इलाही उसका नाम रखा। यहाँ तक कहा गया कि अकबर बादशाह ने सारे दिल्ली के बुज़ुर्गों को और सारे आवाम को दावत दी। उस दावत में दाखिल होने के लिए 2 दरवाज़े बनाए। एक दरवाज़े पे लिखा था दीन इलाही और एक दरवाज़े पे लिखा था दीन मुहम्मदी। मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुकाबिल में उसने एक दीन बनाया और उसका नाम दीन इलाही रखा। ऐलान किया कि हमारे पास दावत है और जो जिस दीन में दाखिल होना चाहता है वो उस दरवाजे से दाखिल हो जाए। तो कई ऐसे लोग थे जो बादशाह के रोब व दबदबे, उसके जुल्म व सितम से डर कर दीन इलाही के दरवाजे से अंदर दावत खाने में दाखिल हुए। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ़ लाए, मगर दीन मुहम्मदी के दरवाजे से तशरीफ़ लाए। उसके बाद हाल ऐसा हुआ कि एक तूफ़ान आया, एक आंधी आई और दीन इलाही के मकाम पर ऐसी आंधी आई कि जितने डेरे वहाँ पर लगाए गए थे सब के सब उड़ गए। एक तूफ़ान आ गया और एक छोटा सा कूचा, छोटी सी झोपड़ी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के पास जो मौजूद थी वो सलामत रही, बाकी रही। हाज़रीन, फिर एक मरतबा बादशाह अकबर ने हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को अपने दरबार में तलब किया कुछ गुफ्तगू करने के लिए। इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। बादशाह को उसके पास रहने वाले उलमाए सू जो दुनिया के लिए इल्म सीखते हैं, दुनिया के लिए, दौलत के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, ऐसे उलमा हर ज़माने में रहे, आज भी है और रहेंगे तो ही हक परस्त उलमा कौन है इसका पता चलेगा। अंधेरा हो तो रोशनी की कदर मालूम होती है, अंधेरा ही ना हो तो फिर रोशनी किस काम की। रोशनी की अहमियत अंधेरे से, मिठास की अहमियत कड़वाहट से, हक की अहमियत बातिल से। तो बातिल होगा तो ही हक का पता चलेगा। तो चुनांचे बादशाह के दरबार में रहने वाले दुनिया परस्त लोगों ने मशवरा दिया कि मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह दरबार में आएंगे। जैसा कि बादशाह के पास दस्तूर था, जो भी उसके दरबार में आएगा वो उसे सजदा करेगा। अगर कोई सजदा नहीं करता उसको कैदखाने में डाल दिया जाता या गर्दन उड़ाई जाती। अकबर बादशाह ने ऐसा निज़ाम बना दिया था। लोगों ने कहा कि मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाएंगे, वो तुझे सजदा तो नहीं करेंगे और तू उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, क्योंकि रोब व दबदबा अल्लाह ताला ने ऐसा अता फरमाया था। बादशाहों को अपनी सल्तनत के लिए हथियार की, एटम बम की और लश्कर की ज़रूरत पड़ती है, और जो अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के प्यारे होते हैं, वो ऐसी बादशाहत करते हैं कि उन्हें ना किसी को मारने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी को समझाने के लिए छड़ी की ज़रूरत है। वो निगाहों से वो सब काम कर लेते हैं जो लोग हथियारों से करना चाहते हैं, और हथियारों से भी, ताकत और क़ुव्वत से भी लोग किसी का सर नहीं झुका सकते। अल्लाह के महबूब बंदे लोगों के दिल अपनी मुट्ठी में रखते हैं। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह तन्हा बादशाह के दरबार में तशरीफ़ लाए, और जो दरवाज़ा बनाया गया था वो इस अंदाज का था कि जो सजदा नहीं करना चाहते वो दरवाजे से आएंगे तो सर को तो झुका के आएंगे। छोटा दरवाज़ा बनाया गया था, उसकी चौखट दाखिल होने के लिए छोटी बनाई गई थी।
تو کئی لوگ تھے ان کو اس کا علم نہیں تھا، وہ دروازے میں آئے تو ظاہر ہے کہ چوکھٹ چھوٹی ہوگی، جھک کر آنا پڑے گا، تو وہ جھک کے آئے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فراست باطنی رکھتے تھے، دل کے احوال کھلے ہوئے تھے، لوگوں کے دل کے کیفیات کو بھی جانتے تھے، کون کس منصوبے سے کیا دعوت کرنا چاہتا ہے اس کا علم تھا۔ تو آپ جب دروازے میں داخل ہوئے تو پہلے اپنے قدم داخل کیے، پہلے سر نہیں جھکایا، قدم داخل کیے، اور جب قدم اندر داخل ہوتے ہیں تو آدمی خود بخود جھک نہیں پاتا اور اتراتا ہے اور سینہ پھل جاتا ہے۔ ذرا آپ اور تناسانی تن پھیلا کر، سینہ چوڑا کر کے، سر اٹھا کے دروازے میں داخل ہوئے۔ اس طریقے سے ایک تدبیر آپ نے اختیار کی، یہاں پر بھی اس کی تدبیر ناکام گئی۔ اب اس کے بعد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دربار میں اسے ڈانٹا، سمجھایا، نصیحتیں کی، خوف خداوندی یاد دلائی، خوف اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے خرابیوں پر نظر ڈالی۔ سارے امور ہونے کے بعد بادشاہ کو آخر کار کوئی نصیحت نہیں ملی، اس نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو گوالیار کے قلعہ میں جو قید خانہ تھا اس میں قید کر دیا۔ مریدین کے چند مرید